بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹی فاطمہ کو لینے سسرال گئے تو عورتیں اس واقعے کو ضرور سنیں۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور حضرت حسن حسین کی والدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریباً 20 یا 22 سال کی عمر میں شہادت ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں رہے، تب یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی یہ حالت ہوتی کہ ان کے بچے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد مزدوری کے لیے نکل جاتے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا جلتا، ورنہ فاقہ ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر اپنی روزانہ کی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ بھی دولت نہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نور اور سادگی شاید ہی دنیا میں کسی اور عورت کے پاس ہو۔ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو، برتن، بچوں کی پرورش، سب کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جس پر دن میں ان کا اونٹ چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اسی طرح کی زندگی ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جوڑا مثالی رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ عورت کا سب سے بڑا اسلامی فریضہ شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کہا کہ تم مجھے بہت عزیز ہو، فاطمہ بھی مجھے بے حد عزیز ہے، ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ناظرین، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لینے ان کے سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اپنے ابا حضور سے جو کچھ کہا، اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے، اور خاص طور پر ایسی عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جو بار بار اپنے سسرال سے میکے آتی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسی عورتوں کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، آج جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے 3 دن بعد کا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے 3 دن بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی کو لینے فاطمہ کے سسرال گئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں، میری کوئی جرت نہیں کہ میں آپ کو انکار کروں۔ ابا حضور، میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔ اب میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو
تو मैं अपने शोहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतजार कर लूं। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कच्ची जमीन पर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतजार करने लगे। ये दिन भी बड़ा अजीब दिन था कि इस दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी देर से घर आए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आए तो उन्होंने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कच्ची जमीन पर दीवार से टेक लगाए बैठे हैं। ये देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हैरान हो गए। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, ए अली, अगर इजाजत हो तो मैं अपनी बेटी फातिमा को घर ले जाऊं। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फूट फूट कर रोने लगे। या रसूलल्लाह, मेरा रंग रूप कुछ भी नहीं, मेरी आज जितनी भी इज्जत है वो सब आपके कदमों की बरकत से है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं आपको कैसे इजाजत दूं? ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली, मैंने फातिमा को सिखाया है कि कभी भी शोहर की इजाजत के बगैर घर से ना निकलना और हमेशा अपने शोहर की अताअत करना। इसीलिए फातिमा कहती है, अब्बा जान, जब तक मैं अपने शोहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से घर जाने की इजाजत ना ले लूं, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक फातिमा के इन्हीं अमाल की बरकत से मुझे कयामत के दिन कामयाबी अता फरमाए। मगर नाज़रीन, आजकल तो अक्सर देखने में आता है कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को किसी काम से रोकता है तो वो औरत शोहर को जताने के लिए वो काम और ज्यादा करती है और वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि देखो, मैं तुमसे डरती नहीं। प्यारे दोस्तों, इसमें डरने या डराने की कोई बात नहीं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शोहर की इजाजत के बगैर अपने घर से कभी ना निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल करना चाहिए। इंशाअल्लाह आप दोनों जहानों में कामयाब हो जाएंगे। हमारे चैनल पर मजीद इसी तरह की मालूमाती इस्लामी वीडियो अपलोड की जाती हैं, लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।